میرے محترم بزرگوں کرنے والے جو اعمال ہے، جمعہ کے دن بھی ہم نے سنا تھا کہ 2 رکعت شکرانہ نماز یعنی شکرانہ نماز پڑھنا چاہیے. سب سے بڑا جو کرم ہوا، فضل ہوا، یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ بعد میں، کہ اللہ نے ہم کو گھر دے دیا اور دکان دے دیا اور کھیتی دے دیا اور کاروبار دے دیا، یہ دوسرے نمبر پر. پہلے نمبر پہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا اور ایمان دے دیا. اس کے اوپر ہم شکرانہ نماز پڑھ کے اللہ کی جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں. صلاۃ الحاجت کائے کے لیے پڑھیں گے بھائی؟ اپنی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی ہماری ضرورت ہے، وہ ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کریں. کس کے سامنے پیش کریں گے؟ اللہ کے سامنے پیش کریں. کوئی نوجوان ہے اور بیچارہ روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، کئی دھندوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لیا اس میں، مگر اس کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اے اللہ ایسا کاروبار یا ایسی نوکری مجھے عطا فرما جو میرے لیے خیر والی. یا جو بیچارے اپنے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، وہ رو رو کر دعا کرے کہ اے اللہ بہترین جوڑے بنانے والا تو ہے، تو اے اللہ میری بیٹی کے لیے بھی بہترین رشتہ مرحمت فرما. یا بیٹے کے لیے جو رشتے کے لیے وہ بھی اللہ سے رو رو کر مانگے، اور جو بیچارے بغیر گھر والے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگے. ہمارے دوست ہیں بمبئی میں رہتے ہو، ان کے پاس کم سے کم 1 کروڑ روپیے کا مکان ہے ان کا بھی فی الحال، لیکن میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، چھوٹے سے 10 بائی 10 کے گھر میں، اور اس کے اندر ان کے 4 مطلب پورا خاندان اس کے اندر رہتا تھا. وہ 4 ان کے گھر کے کم سے کم 8-10 ممبر، اور اس کے علاوہ ان کی دادی بھی رہتی تھی. تو وہ مجھے ایک بات ہمیشہ بولتے تھے، بولے ہماری دادی وہ صرف ایک دعا کرتی تھی، وہ بولتی تھی اے اللہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور یہ اتنے سارے مکانات، اے اللہ ان سارے مکانات میں کیا ہمارے لیے خود کا ایک مکان بھی نہیں ہے؟ اے اللہ تو ہم کو بھی مکان عطا فرما. تو دیکھو بولے اللہ نے ہمارے دادی کی دعا کو سن لیا، آج ان کی برکت سے ہمارا اتنا بڑا گھر ہے بولے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مانگنے کا اللہ سے، اللہ کے پاس میں کمی نہیں ہے بھائی. اللہ کے خزانے میں کمی ہے کیا؟ نہیں. اور ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں صلاۃ الحاجت پڑھنے کا، وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے اندر لکھا ہوا ہے. اور وہ طریقہ ایسا ہے کہ حضرت ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے اس کے اندر، ان کے بعد انہوں نے جو ہے اس طریقے کو بیان کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اس طریقے سے صلاۃ الحاجت جب بھی میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو رد نہیں کیا. کیا نہیں کیا بھائی؟ اللہ نے رد نہیں. کبھی بھی اللہ نے میری دعا کو رد نہیں کیا. میں نے جب کبھی بھی یہ طریقے سے صلاۃ الحاجت پڑھا اور جو دعا مانگا، میں نے 1 ہفتے کے اندر اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ. تو بولے وہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ بولے اس کا طریقہ یہ ہے، وضو کرنے کے بعد قبلے کی طرف جب چہرہ کر کے ہم کھڑے ہوں گے تو نیت کرنے کا ہے اللہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتا ہوں، اور صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے اللہ اکبر بولنے کا. یہ دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیاں ایسا لیول میں کھلے رہنا، زیادہ نہیں ایسا یوں بھی نہیں رہنا، رہتے چپکے ہوئے بھی نہیں رہنا، جیسا نارمل ہاتھ رہتا. یہاں تک اٹھا کے پھر ہم ہاتھ جیسا باندھتے ہاتھ باندھنے کا. اور اس کے بعد میں سورہ ثنا پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا. اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھنے کا. کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ. اس کے بعد رکوع ہے، سجدہ ہے، اور پھر کھڑے رہ کے دوسری رکعت پڑھنا. اور دوسری رکعت کے اندر پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 11 مرتبہ قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے. قل ھو اللہ احد کا سورہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ دوسری رکعت میں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل ھو اللہ احد. اور یہ نماز پورے دھیان سے پڑھنے کا. اور جب سلام پھیر دے گا آدمی، اس کے بعد پھر اور سجدے میں جانے کا. سلام ہو گیا، اب نماز ختم ہو گئی آپ کی. اب نماز ختم ہونے کے بعد پیشانی زمین پہ رکھنے کا، اور اس کے بعد دعا کرنے کا. تو کیسا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بیان کرنے کا. اور اگر ہم کو وہ دعا یاد ہے صلاۃ الحاجت کی، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم
لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا. اب یہاں جو جملہ ہے ولا حاجتا ہی لک، یہ جملہ بولتے وقت اپنا وہ مسئلہ، اپنی وہ پریشانی اس کو ذہن میں لانے کا، اذا الا قضیتا یا ارحم الراحمین. اب جب ہم یہ جملہ بولتے وقت میں وہ چیز اپنی نظروں کے سامنے لائیں گے کہ نوکری کے لیے اے اللہ میں پریشان ہوں، یا پھر دعا ہونے کے بعد پھر اردو میں بھی مانگے تو اللہ کو ہر زبان سمجھتی، ایسا ضروری نہیں عربی میں ہی مانگنا، نہیں آتا کوئی بات نہیں، ہم اردو میں مانگے اے اللہ میں بے کس ہوں، پہلے اللہ کے سامنے اپنی بے کسی کو بیان کرے، میں بے کس ہوں، میں مجبور ہوں، میں ایسا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی بہترین نوکری عطا فرما، یا میرے بیٹی کے شادی کا انتظام فرما، اے اللہ بس تو ہی کر، اب میں تو بے کس ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اپنی ساری بے کسی اللہ کے سامنے جب آدمی ڈال دے گا، وہ خود بخود اس کے ریزلٹ کو اور نتیجے کو اپنی نظروں کے سامنے اپنے آگے دیکھے. یہ ہے صلاۃ الحاجت کا طریقہ، ایک جو علماء اکرام نے لکھا ہوا ہے، جو ایک دم افیکٹو ہے، مطلب اس کا اثر ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کے بعد میں پھر فرمایا شکرانہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے. اپنے سارے گناہ، پتہ نہیں ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے، اللہ سے رو رو کر مانگے اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر. ہم میں سے ہر آدمی میں گناہ موجود ہے، کوئی بھی، کیونکہ نبی دنیا میں وہ واحد ایسی شخصیت گزری ہوئی ہے جو معصوم اور بے گناہ تھی. نبیوں کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا ہوئی جو معصوم ہو، ایک تو فرشتے اور ایک نبی، ان کے علاوہ ہم سب کیا ہے بھائی، گنہگار ہیں، ہم سب محتاج ہیں. اب ہم مانگے اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیا، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، پیروں سے، ہاتھوں سے، دل میں ہمارے خیالات پیدا ہوئے، یہ سارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر دیں. اب صلاۃ التوبہ بھی پڑھ کے دعا ہو رہی ہے. اب یہ ساری دعا کرنے کے علاوہ قبرستان میں جا کے جو ہے وہاں پہ قبرستان میں جانا چاہیے. اب قبرستان میں بھی داخل ہونے کی دعا، السلام علیکہ یا اہل القبور، اے قبرستان والو تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی، یغفر اللہ لنا ولکم، اے اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے ہماری بھی مغفرت، وانتم لنا سلفنا ونحن بالاثر، تم لوگ سب ہمارے سے آگے چلے گئے، اب ہم پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں تمہارے. یہ دعا ہے. اور پھر قبرستان میں جانے کے بعد جتنے سورے ہم کو آتے وہ پڑھے، اور پڑھ کے کہے کہ اے اللہ اس کا ثواب ان مردوں کو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب پہنچائیں گے. اور اے اللہ ان کو قبر عذاب میں ان کے جو ہے ان کو نجات عطا فرما. جو دعا مانگنا ہے ہم ان میت کے لیے مانگ سکتے ہیں، لیکن ان سے کچھ نہیں مانگ سکتے کیونکہ وہ بیچارے خود محتاج ہیں. تو قبرستان کی زیارت کی بھی آج کی رات میں جو ہے وہ سنت. اور میرے محترم یہ جتنے اعمال ہیں یہ مسجد میں کرنا ضروری نہیں، آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے. کہاں کر سکتے ہیں بھائی؟ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن مسجد میں کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں بہت سارے لوگ رہتے، ان کو دیکھ کے آدمی کو بھی ذرا شوق پیدا ہوتا، اس کا بھی دل بولتا قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس کا بھی دل بولتا نماز پڑھنا، اور اس کا بھی دل بولتا تسبیح لے کر بیٹھنا. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر ہم عمل کریں. اب دیکھو انشاءاللہ ہماری اجتماعی دعا ہوگی. کیا ہوں گی بھائی؟ دعا ہوں گی. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری بات تو ابھی ختم ہو گئی، بس ابھی دعا ہوں گی. اور دعا ہونے کے بعد میں پھر آپ لوگ وضو وغیرہ سے ساری چیزوں سے فارغ ہو کے پھر اپنے اپنے اعمال میں لگ جائیں. تو تھوڑی ہماری اگر اجتماعی جو بھی دعائیں ہیں مختصر انداز میں ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اگر ایک دعا سب کی ہو گئی تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدھا آدمی ایسا ہوتا ہے دعا میں کہ اللہ اس کی برکت سے سب کی دعا کو کیا فرماتے ہیں بھائی؟ قبول فرماتے ہیں.